مسمم اور جہد مسلسل قرآن اور صاحب قرآن کے تناظر میں گفتگو فرمائیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام کرسی صدارت پر تشریف فرما ڈاکٹر رحیلہ خالد، صدر نشین شعبہ عربی، جامعہ اسلامیہ بہاولپور، ساتھ تشریف رکھتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر الطاف لنگریال اور جناب ڈاکٹر ضیاء الرحمان، صدر شعبہ قرآنک لرننگ، میرے پیچھے ڈاکٹر سعید شیخ صاحب، ڈاکٹر سجیلہ تشریف رکھتی ہیں یہاں، اور معزز ڈاکٹر عمران صاحب تشریف رکھتے ہیں، دیگر معزز اساتذہ اکرام، طلباء و طالبات۔ سب سے پہلے سپاس گزار ہوں کہ اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم نے ایک تقریب رکھنی ہے اس قرآن کی رونمائی کے لیے، اس ترجمے کی رونمائی کے لیے، لیکن مجھے اپنی قسمت پر اتنا ناز نہیں تھا کہ یہ تقریب اس حال میں ہوگی جہاں ڈاکٹر حمید اللہ نے خود بات ارشاد کی۔ یہ میرے لیے دوسرا بڑا اعزاز ہے۔ میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پر پڑی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، زیادہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا۔ سب سے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا جاتا ہے ہر مجلس میں، ہر محفل میں، کیا ضرورت پیش آئی تھی یہ ترجمہ کرنے کی؟ کیوں کیا ہے؟ اس کی افادیت کیا ہے؟ تو پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں، ڈاکٹر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر لکھی جو آج تفسیر مظہری کے نام سے معروف ہے۔ بڑی توجہ سے میری ایک بات سننی ہے کہ جب آپ نے اپنی تفسیر لکھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، تو جب مکمل ہو گئی تو اس تفسیر کو اپنے استاد، اپنے شیخ کے نام کیا، مولانا مظہر جانے جانا۔ وہ ان کے استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے، اور اس لیے اس کا نام تفسیر مظہری رکھا۔ اور جب تفسیر مظہری نام رکھا تو ان کے استاد اور شیخ نے بھی اس کا جواب کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ روز محشر اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھ لیا کہ مظہر آج اپنی بخشش کے لیے کیا لائے ہو، تو میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو آگے کر دوں گا کہ الہ العالمین یہ لایا۔ تو میں بھی ایک طمع اور لالچ رکھتا تھا کہ میں جب روز محشر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گا تو میرے پاس کیا ہوگا جس کو پیش کر کے میں بھی کہہ سکوں کہ الہ العالمین یہ لایا۔ سوچا کرتا تھا کون سا ایسا کام کروں۔ میرے والد گرامی، جن کو میں ابا جی کہا کرتا ہوں، ان کی گھٹی تھی، ان کی خواہش تھی کہ بیٹا کو بہت بڑا ممتاز کام کرنا ہے زندگی میں، ایسا کام کرنا ہے جو دنیا میں اور کسی نے نہ کیا ہو۔ میں سوچا کرتا تھا یہ ان کی گھٹی تھی۔ تو میری جو پی ایچ ڈی ہے جامعہ کراچی سے، وہ اسماء النبی پر ہے، سیرت کا پہلو ہے۔ میں نے 1200 اسماء النبی کا، انسانی اسماء النبی کی معنویت کا انسانی سیرت و کردار پر اطلاق کیا بنتا ہے، اس پہ تحقیق کی تھی،
اور اس کے بعد بس میری خواہش تھی کہ صاحب قرآن پہ کام ہو گیا، اب قرآن پہ ہونا چاہیے. تو میں سوچا کرتا تھا کیا کام ہو. کبھی سوچتا تھا ممتاز کیا ہو، کبھی سوچتا تھا کہ معارف القرآن مولانا مفتی شفیع کی اس کی تلخیص کر دوں. پتہ چلا وہ بھی ہو گئی ہے انڈیا میں. پھر سوچا تفسیر ابن کثیر کی تلخیص کر دوں. پتہ چلا وہ بھی انڈیا میں ہو گئی ہے. تو بس سوچتا رہتا تھا، اور آخر میری سوچ کا نقطہ اس نقطے پہ ٹھہرا کہ قرآن کریم کا غیر منقول ترجمہ کروں، جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اکبر بادشاہ کے نورتنوں میں سے ابو الفضل فیضی نے، جیسے تذکرہ ہوا ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب نے اس کا تذکرہ کیا، 1595 میں عربی سے عربی یہ کام کیا تھا، اور وہ تفسیری نکات تھے، مکمل تفسیر نہیں تھی. لیکن اردو زبان میں الحمدللہ رب العالمین یہ عالم انسانیت کا پہلا غیر منقول ترجمہ ہے، عالم اسلام کا پہلا ہے، اس عرض وطن کا پہلا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العزت نے مجھ گناہگار کا انتخاب کیا. میں قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے میں کروڑوں مرتبہ بھی اس کے سامنے سپاس گزار ہوں تو یہ کم ہے. میری زندگی کے ماہ و ایام لمحات کم ہیں، لیکن اس کے شکر کے لیے میرے پاس اظہار تشکر کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. مرض کیا کرتا ہوں کہ کس طرح تجھ سے میں اظہار تشکر کرتا، لفظ سوجھا تو معانی نے بغاوت کرتی. میرے پاس کوئی معنی نہیں، نہ کوئی لفظ ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے. اور اکثر میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کام میں نے کیا ہے. ایسے کام کیے نہیں جاتے، ایسے کام لیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ کام مجھ سے لیا، اور قیامت تک کے لیے بس مجھے اب اس بات پہ ناز ہے کہ یہ میری زندگی کا اور میری آخرت کا زاد راہ ہے. اور جب تک یہ کلام اللہ رہے گا قیامت تک اس کے ٹائٹل پہ میرا نام کندہ رہے گا. بس میرے لیے یہ اعزاز ہے، اور اس سے بڑا اعزاز شاید دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اوپر میرا نام آ گیا اور یہ قیامت تک باقی رہے گا. پروین شاکر کی قبر پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے اس کا اپنا، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے. تو آج میرے یہ غیر منقول الفاظ میرے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. اور آپ سے بھی عزیز طلباء و طالبات یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے آپ نے، اور اس کے لیے آپ مائنڈ میکنگ اپنی کریں. میں نے پروین شاکر کا نام لیا، اس کی ایک اور بات یاد آ گئی آپ کی دلچسپی کے لیے، خاص طور پر طالبات کی دلچسپی کے لیے ایک بات عرض کروں. پروین شاکر آپ سب جانتے ہیں شاعرہ تھی، اردو میں شعر کہتی تھی، اور جب وہ زندہ تھی، آج 25-26 سال ہو گئے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی ایک بات نے میرے اندر ایک اور چنگاری جلائی تھی. میں اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. حالانکہ میرا شعبہ نہیں تھا، اس کا شعبہ اردو تھا، شاعری تھی، میرا شاعری نہیں ہے. ہاں میں نے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ترجمہ کرنے کے بعد میں نے غیر منقوط نعت بھی کہی، اس کے 2 شعر آپ کو سناؤں گا، اور حمد بھی کہی، لیکن پہلے میں شاعری نہیں کرتا تھا. پروین شاکر جب زندہ تھی، بڑی توجہ سے میری بات عزیز طلباء و طالبات آپ کے لیے، تو ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں اس سے اینکر پرسن نے سوال کیا کہ پروین آپ کی زندگی کا کوئی تلخ ترین لمحہ کون سا تھا؟ اور اینکر پرسن کو یہ معلوم تھا کہ پروین شاکر کو ڈیورس ہوئی تھی، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ پروین شاکر یہ جواب دے گی کہ ہاں میری زندگی میں ایک تلخ ترین لمحہ آیا تھا جب مجھے ڈیورس ہو گئی تھی، یہ جواب دے گی. لیکن پروین نے یہ جواب نہیں دیا. پروین نے کہا ہاں میری زندگی میں ایک تلخ ترین لمحہ آیا تھا، اور کہنے لگی آپ کو پتا ہے، اینکر پرسن کو میزبان پروگرام کو کہنے لگی آپ کو پتا ہے میں نے اردو شاعری کے ساتھ ساتھ میں نے CSS بھی کیا ہے. اور اس نے CSS کیا تھا آپ کی اطلاع کے لیے بھی، اور پورے پاکستان میں وہ خواتین میں she stood first اور overall she stood second. اور وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی تھی فیصل مسجد کے سامنے اسلام آباد میں when she was custom officer in Islamabad airport after doing CSS.
تو اس نے کہا میں نے سی ایس ایس کیا، آپ کو معلوم ہے؟ اس نے کہا میزبان نے ہاں مجھے معلوم ہے آپ نے سی ایس ایس کیا ہے. کہتی کہ جب میں سی ایس ایس کا ایگزام دے رہی تھی، امتحان دے رہی تھی، تو چونکہ اردو ایک آپشنل پیپر تھا، وہ میں نے اپنی دلچسپی اور ایریا آف انٹرسٹ کے مطابق اردو پیپر بھی رکھا تھا آپشنل 100 نمبر کا. اور جب میں 100 نمبر کے اس اردو کے پیپر کا امتحان دینے گئی سی ایس ایس کا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، تو پہلا سوال یہ تھا کہ پروین شاکر کی کتاب خوشبو پر تنقیدی تبصرہ لکھیں سی ایس ایس میں، اور پروین خود اپیئر ہو رہی تھی. کہتی اس وقت میں پریشان ہو گئی تھی کہ آج میں خود سوال ہوں، خود جواب ہوں، میری ذات پہ سوال آ گیا ہے کہ پروین شاکر کی کتاب خوشبو پر تنقیدی تبصرہ لکھیں. عزیز طلبہ و طالبات، پیپر سیٹر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پروین بھی سی ایس ایس کا امتحان دے گی. پتہ نہیں کس نے پیپر بنایا تھا، لیکن اس نے پروین کے بارے میں سوال کیوں دیا؟ سوال اس لیے دیا تھا کہ پروین نے اپنے آپ کو منوا کے رکھ دیا تھا کہ ہاں میں زمانے میں ایک اردو شاعری میں ایک آئیکن ہوں. شاعر اور تھوڑے ہیں، کوئی دکھی ہے، کوئی زخمی ہے، کوئی پروانہ ہے، کوئی مستانہ ہے، انہوں نے اپنے تخلص رکھے ہوئے ہیں. لیکن نہیں، پروین نے اپنے آپ کو زمانے میں منوا کے رکھ دیا تھا اپنی شاعری سے کہ میں ایک ذات ہوں. اور اس نے پیپر سیٹر نے اس کی ذات کا اعتراف کر کے اس کے بارے میں سوال دیا تھا. یاد رکھیے، سوال ہر شخصیت پر قائم نہیں کیا جاتا، سوال اس پہ ہی قائم کیا جاتا ہے جس نے زمانے میں اپنے آپ کو منوا کے رکھ دیا. تو آپ نے بھی اپنے ان ہیروں جیسے اساتذہ کی شاگردی میں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ زمانہ آپ کا اعتراف کر جائے. اور جب ان اساتذہ سے پوچھا جائے کہ اپنی بخشش کے لیے کیا لائے ہو، تو یہ فخر سے کہہ سکے کہ الہ العالمین یہ شاگرد لایا ہوں اپنی بخشش کے لیے. آپ نے ایسا اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنا ہے کہ ناز کریں آپ کے اساتذہ آپ کے اوپر. اور اس کے لیے میں نے کہا کہ ہاں محنت تو کرنی پڑتی ہے. میں نے جس راستے کو چنا کہ کوئی ایسا ممتاز کام کروں جس میں قرآن کریم کا ایک بھی نقطے والا لفظ استعمال نہ ہو، کبھی آپ سوچ کے تو دیکھیں، کبھی آپ بیٹھ کے تو دیکھیں کہ ایک پیراگراف 10 لائنوں کا. وہ میرا سب سے پہلا پروگرام دنیا ٹی وی پہ حسب حال پروگرام میں ہوا تھا اس ترجمے کے بارے میں. حسب حال 11 جولائی 2013 یوٹیوب پہ موجود ہے، کبھی آپ دیکھیے گا. تو جب اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے لگے تو جنید سلیم نے عزیزی سے پوچھا کہ عزیزی ہم اس پروگرام کو کیسے اٹھائیں؟ تو پھر جنید سلیم نے کہا کہ میں تمہیں کہوں گا کہ اردو زبان میں کوئی ایک سینٹنس بنا کے دکھاؤ جس میں نقطہ نہ آئے. تو تم سے نہیں بنے گا، پھر میں اس سے پروگرام کو اٹھاؤں گا کہ تم سے تو ایک جملہ نہیں بن سکا. اور اس ناچیز نے، خاکسار نے قرآن کریم کا پورا ترجمہ کر دیا جس میں کوئی بھی نقطے والا لفظ استعمال نہیں ہوا. ایک بہت بڑا کام کیسے کرتے ہیں، بڑے کام کیسے کرتے ہیں، جہد مسلسل کس چیز کا نام ہے، اس میں رکاوٹیں کیا کیا آتی ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ تو یہ آتی ہے کہ انسان خود اپنی نفی کرتا ہے، نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کبھی اپنے ذہن میں بھی یہ بات نہ رکھیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. یہ کام اگر ہو گیا ہے، اب اس سے اور کوئی نئی نہج دیکھیں کہ جس میں کوئی ایسا آپ کام کریں کہ دنیا میں آپ ممتاز ہو جائیں اور آپ کی مثال دی جائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسانی زندگی کا مزہ تب ہے کہ آپ مرنے کے بعد نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ شاید میں اس دھرتی پہ رہتا ہوں جس پر کسی کے کام کا اعتراف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ شخص مرے گا تو پھر ہم کہیں گے بہت بڑا کام ہے. یہ بدقسمت دھرتی ہے ہماری. یہی کام کسی اور غیر ملک میں ہوا ہوتا تو شاید اس کو سونے میں تولا جاتا اور پورے عالم اسلام کو بتایا جاتا کہ یہ اس دھرتی کا اعزاز ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ نبی کریم کے لب سے لگا ہوا ایک پیالہ بوسینیا ہرزگوینہ کا بادشاہ اس کو منگواتا ہے تو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کیسے اس کا استقبال کرتا ہے کہ نبی کے لب لگے تھے اس پیالے. ایئرپورٹ پہ باقاعدہ ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے اور کتنے تو اس کو احتشام سے درود کریم کی بہاروں میں اس پیالے کو جہاز سے نکالا جاتا ہے، پھر گاڑی پہ رکھا جاتا ہے اور سڑک کے دونوں اطراف
درود بھی پڑھا جاتا ہے، پھولوں کی پتیاں بھی اس پیالے پر گاڑی پہ نچھاور کی جاتی ہیں، صرف کس وجہ سے کہ اس پیالے کو نبی کے لب لگے۔ اور اتنا بڑا کام اس اسلامی ریاست میں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والے پورے کلام کا ترجمہ معجزانہ طور پر 1400 برس بعد ایسی زبان میں جو کہ خود تنگی دامہ کا شکار ہے، اردو زبان، ادھار اس میں لفظ ہیں، اور اس زبان میں 36 حروف ہیں ٹوٹل، جس میں 18 نقطے والے ہیں، 18 نقطے کے بغیر ہیں۔ تو 18 نقطے کے بغیر الفاظ میں اس کلام اللہ کی برکت سے ایک نئی زبان ایجاد ہو گئی، لیکن اس ریاست میں اس کی قدر نہیں کی۔ لیکن میں پھر بھی، اگر قدروں ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، یہ جس کا کلام ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ اس کے ہاں اس کی قدر ہو جائے۔ اور مجھے یقین ہے، آج میں ایک بات آپ سے اس ترجمے کے بارے میں، کبھی یہ بات میں نے پبلک میں کبھی کسی کو نہیں بتائی، آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب یہ کام میں کر رہا تھا، ابھی 8 سپارے ہوئے تھے، تو میں اس کو عمرے پہ گیا، اتفاق سے جا رہا تھا، تو اس ہینڈ ریٹن سکرپٹ کو میں اپنے ساتھ لے گیا تھا حرمین جاتے ہوئے، اور میری خواہش تھی کہ بہت مشکل کام ہے، 1 سال تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور 8 سپارے 1 سال میں ہوئے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں اس کو مقام ملتزم پہ لے گیا، اور مقام ملتزم پہ جا کے میں چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات سے وہ آخری دروازہ ہے جہاں براہ راست عرش سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو میں چاہتا تھا کہ وہاں سے مجھے منظوری مل جائے، تو میں ساتھ لے گیا۔ ڈر بھی تھا کہ جب میں حرم میں داخل ہوں گا تو شرطے مجھے پکڑ لیں گے کہ یہ کہیں گے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جب وہ دیکھیں گے کہ اردو سکرپٹ ہے، ان کو کیا معلوم، تو وہ اردو سکرپٹ حرم میں جانے بھی نہیں دیتے، کوئی ایسی کتاب بھی جانے نہیں دیتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ کام مجھ سے لینا بھی تھا، اور اس کی تکمیل بھی کروانی تھی، اس کو قبول بھی کرنا تھا، الحمدللہ اس کو مقبول بھی کرنا تھا۔ مجھے کسی شرطے نے نہیں روکا، اور میں سیدھا احرام باندھے ہوئے اس کو مقام ملتزم پر لے گیا، اور مقام ملتزم پر جا کر اب وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 مقام ہیں، ایک حجر اسود اور ایک مقام ملتزم، کہ جہاں پر اتنا شدید رش ہوتا ہے، اتنا شدید رش ہوتا ہے کہ ایسے زگ زیگ کر کے، تغدو کر کے، یا تو حجر اسود کا بوسہ لینا پڑتا ہے، یا مقام ملتزم سے اپنی چھاتی کو چمٹا کر اوپر 2 ہاتھ رکھ کر اللہ سے گریہ زاری کرنی ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کلام اللہ ہے، میں کیسے جاؤں، ایسا نہ ہو کہ کسی کی کوہنی لگ جائے اور یہ کلام اللہ میرے ہاتھ سے گر جائے اور میں اس کو اٹھانا ہی میرے لیے مشکل ہو جائے، پاؤں میں نہ آ جائے، کسی کا اوپر پاؤں نہ آ جائے۔ میں اسی سوچ میں غلطاؤں پیچھا کھڑا تھا کہ ایک شخص جو آلریڈی لپٹا ہوا تھا مقام ملتزم سے، پتہ نہیں کس نے اس کے کان میں کیا بات کہی، اس نے مڑ کے میری طرف دیکھا، میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی جگہ بن جائے، میں آرام سے دہلیز کعبہ پہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کروں کہ الہ العالمین یہ کام کرنے لگا ہوں، آپ اس کو قبولیت کا درجہ دے دیں، مقبول فرما دیں اور قبول فرما لیں، اور مجھے اجازت بھی دے دیں۔ تو بس اس شخص کے ذہن میں، کان میں پتہ نہیں کس نے کیا بات کہی، اس نے ایسے پیچھے مڑ کر براہ راست میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ ادھر آئیں، آپ آئیں، اور مجھے بلا کر اس نے اپنی 2 باہوں کا حصار ایسے بنا کے مجھے کہا آپ یہاں آ جائیں اور کر لیں جو کچھ کریں۔ میں اپنی قسمت پہ کیسے ناز نہ کروں؟ پھر میں نے رو کے، جی بھر کے اللہ سے گریہ زاری کر کے، سپاس گزار ہو کر اس کام کی منظوری لی، اور وہ میرے پیچھے، پتہ نہیں میں اس کو نہیں جانتا تھا، وہ حصار بنا کے کھڑا رہا، کسی کی ٹھوکر نہ لگتے۔ جب میری حسرت پوری ہو گئی، میں پیچھے ہٹا، وہ پھر آگے ہو گیا۔ اس کام کو اللہ رب العزت نے اپنی ابتدا سے ہی، میں سمجھتا ہوں کہ قبولیت اور مقبولیت بخشی ہے۔ آج یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسا کام ہے، کیسی زبان اس میں استعمال ہوئی ہے۔ میں 2-3 اس میں ایک چھوٹی سی صورت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس میں تو نکتے آتے ہیں، اب دیکھیے کہ میں نے اس کو غیر منقوط پیرائے میں کس طرح سے ڈھالا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے، رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے، کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ کے اسم سے
رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. احد عربی زبان کا لفظ ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا 98% اس میں اردو زبان ہے. کہیں کہیں جہاں اردو زبان میری مجبوری بن گئی تو دوسری زبانوں کو سعادت حاصل ہو گئی کہ وہ بھی اس میں استعمال ہو گئی. مثلا بہت مشکل تھا، بعض اوقات ایک دن میں 2 آیات ہوتی تھیں، بعض اوقات 22 دن میں 2 آیات ہوتی تھیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ مکمل 2 سال 14 دن میں یہ کام مکمل ہوا. یہ معجزانہ مدت ہے، ایسے کام صدیوں میں ہوتے ہیں. میں یونیورسٹی بھی جاتا تھا، زندگی کے دوسرے معمولات بھی تھے، میں سوتا بھی تھا، لیکن ایسے معجزانہ طریقے سے جب میں بعض اوقات اٹک بھی جاتا تھا، کوئی لفظ مجھے نہیں ملتا تھا، پھر انتظار کرتا تھا. یہ الہامی کام ہے، اللہ رب العزت پھر الہام کرتے تھے کہ یہ لفظ یہاں استعمال کر لو. مثلا میں نے شادی کے لیے نکاح کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، تو نکاح کے لیے نکاح میں نقطہ آتا ہے، تو میں نے اس کی بجائے لفظ استعمال کیا عروسی معاہدہ، نقطہ نہیں ہے اس میں. طلاق کا لفظ استعمال ہوا ہے عروسی کاٹ، میں نے یہ لفظ استعمال کیا. عورت کے لیے مجھے کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا، عورت میں بھی نقطہ تھا، نساء میں بھی نقطہ تھا، پھر خاتون میں بھی نقطہ تھا، پھر میں نے اس کے لیے لفظ حوا کی لڑکی استعمال کیا. اور آگے چل کے 20ویں سپارے کے بعد مجھے قرآن کریم سے ایک اور لفظ امرأہ مل گیا. تو اس طرح سے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. ایک اور نقطے کی بات آپ کے سامنے عرض کروں، بغیر نقطوں کے ہے کلام، لیکن نقطے کی بات ایک اور عرض کروں کہ اللہ نے قل هو اللہ احد میں احد کا لفظ کیوں استعمال کیا، واحد کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ حالانکہ واحد کے معنی بھی ایک تھے، واحد دوسری جگہ پر اللہ نے استعمال کیا ہے، لیکن یہاں کیوں استعمال کیا؟ یہ پوری کی پوری سورہ الاخلاص جو ہے توحید اس کا موضوع ہے، اللہ کی ذات میں توحید ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر خاص طور پر سوچ سمجھ کے چن چن کے لفظ استعمال کیے. واحد کے معنی بھی ایک ہیں، احد کے معنی بھی ایک ہیں، لیکن یہاں پر احد کو اس لیے استعمال کیا گیا کہ واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں. یہ میرے پاس واحد پین ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، واحد ہے، ایک ہے، لیکن واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں جو 2 ہو جائے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اس کے 2 حصے ہو گئے، واحد تھا، 2 ہو گئے، پھر واحد ہے، پھر 2 ہو جائیں گے. اور احد اس ایک ذات کو کہتے ہیں جو تقسیم کے تصور سے بھی پاک ہو، اور اللہ رب العزت نے اس لیے یہاں پر احد کا لفظ استعمال کیا. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کس بات سے؟ آگے اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ اولاد سے، بیٹے بیٹیوں سے، رشتہ داروں سے، ارحام کے رشتوں سے وہ پاک ہے، بے نیاز ہے. احد پہ کہہ دیا نا کہ وہ ایسی ذات ہے جو تقسیم کے بھی تصور سے پاک ہے. تو آگے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو بے نیاز میں نقطے آتے تھے، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ الصمد، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے، کوئی نقطہ نہیں. اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اب نہیں میں بھی نقطہ ہے، اور نہیں کی آیات بھی بہت ہیں. اب کیسے غیر منقوط کرنا ہے میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. تو اس کو پھر میں نے ایسے کیا، اللہ رب العزت نے ذہن میں بات ڈالی، لم یلد ولم یولد، سوال ہی معدوم کہ کوئی اس کی اولاد ہو، سوال ہی معدوم کہ کوئی اس کی اولاد ہو، اور سوال ہی معدوم ولم یکن لہ کفوا احد کہ کوئی اس کا ہمسر ہو. اس طرح سے پورے قرآن کریم کا یہ ترجمہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ارض وطن کی، اس دھرتی کا بہت بڑا ایک اعزاز ہے. کتنی مشکل پیش آئی. میں نے جہد مسلسل، میں نے کہا تھا کہ میں اپنے طلبہ و طالبات کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں جو ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بعض اوقات تو انسانی آنکھوں میں آنسو روا ہوتے ہیں کہ کس میں پھنس گیا. اتنا مشکل کام جو دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیا. پی ایچ ڈی کا موضوع بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا.
لیکن اس کے لیے میرے ابا جی ایک مثال پیش کیا کرتے تھے کہ جلندھر میں ایک پنڈت ہوا کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب, جلندھر میں ایک پنڈت ہوا کرتا تھا, بڑی توجہ سے بات سنیے. وہ حکیم تھا, علاج کرتا تھا بیماریوں کا, لیکن کوئی دوائی نہیں دیتا تھا. اس کا طریقہ علاج کیا تھا کہ باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں, اندر حکیم صاحب بیٹھے ہیں, ہندو ہے, تو باری باری پہ مریض کو اندر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس 30 سیکنڈ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو, تم نے آنکھ نہیں چپکنی. اور خود بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا تھا اور مریض کی بیماری کافور ہو جاتی تھی. وہ چلا جاتا, اگلا مریض آ جاتا تھا. غالباً حضرت مدنی رحمہ اللہ, وہ بیمار ہو گئے تو بڑا علاج کروایا. اولیاء پر بیماریاں بھی بہت زیادہ آتی ہیں, بڑا علاج کرواتے رہے. کسی نے کہا حضرت ایک پنڈت ہے, اس کے پاس چلتے ہیں. کہا نہیں وہ ہندو ہے, میں نہیں جاؤں. نہیں گئے. 6 مہینے پھر بیمار رہے. پھر حضرت, کسی نے کہا حضرت وہ کون سا کوئی دوائی دیتا ہے کہ آپ نے کھانی ہے, کوئی پڑیا نہیں دیتا, وہ تو چند لمحے دیکھتا ہے اور بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے, چلے چلتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. مان گئے, حضرت مدنی مان گئے. جب اپنی باری پہ اندر گئے تو اس پنڈت نے پوچھا کہ جی حضرت بتائیں. بتایا کہ میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں. کہا کہ اچھا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیے. جب آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو بیماری جاتی رہی. حضرت کہنے لگے پنڈت جی تہجد پڑھ پڑھ کے ہم تھک گئے, قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہم تھک گئے. آپ ایک ہندو ہو کر اتنا بڑا یہ کرامت جو کہ اولیاء کے پاس ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں کیسے آئی؟ اس نے کہا حضرت آپ کو علاج سے غرض تھی, آپ ٹھیک ہو گئے ہیں, جائیں اگلے مریض کو وقت دیں, آپ جائیں. کہا نہیں میں تو پوچھوں گا. جب ضد کی تو اس پنڈت نے ایک بات کہی جو آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا حضرت میں نے اپنی زندگی کے ساتھ ایک مجاہدہ کیا ہے. کیا؟ پی ایچ ڈی کا کام بھی تھیسس لکھنے کو کبھی کبھی دل نہیں کرتا. ایک مرتبہ طبیعت اکھڑ جائے 22 دن کام کرنے کو دل نہیں کرتا. پھر کہیں موڈ بنتا ہے ایسے بڑے کام کرنے. جب ایک دفعہ ٹوٹ جائے تسلسل پھر موڈ نہیں بنتا. تو اس پنڈت نے کہا حضرت میں نے اپنی زندگی کے ساتھ ایک مجاہدہ کیا ہے. کیا مجاہدہ کیا؟ اس نے یہ کیا ہے کہ میں نے ہر وہ کام کیا ہے, ہر وہ کام اس کے الٹ کیا ہے جو میرے دل نے چاہا ہے. میں نے اس کی بات نہیں مانی, اس کو مارا ہے میں نے. مثال کے طور پر اگر دل کیا ادھر دھوپ ہے میں چھاؤں میں چلے جاؤں, نہیں میں دھوپ نہیں بیٹھا, اس کی بات نہیں مانی. اگر دل کیا پیاس لگی پانی پی لوں, نہیں میں پیاسا رہا ہوں. اگر دل کیا بھوک لگی میں کھانا کھا لوں, نہیں میں بھوکا ہی رہا ہوں. تو بس میرے رام نے, وہ کہتا ہے میرے رام نے مجھے یہ چیز دے دی کہ آج میں جس کی طرف دیکھتا ہوں آنکھیں ڈال کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب دوسری طرف, ایک طرف ہندو تھا اور ایک طرف تو ولی کامل تھے نا, تو ایک تکوین میں طے تھا. حضرت کہنے لگے پنڈت جی یہ طے ہے واقعی آپ نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس دل کی بات مانی ہو؟ کہا آپ باہر مجمع بیٹھا ہے, کسی سے پوچھیں, کوئی انگلی تو اٹھائے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو اس دل کی مرضی کے مطابق ہو. حضرت کہنے لگے کبھی دل کیا ہے مسلمان بھی ہو جاؤں؟ کہا کہ نہیں. کہا پھر ہوتے کیوں نہیں؟ کہا حضرت باپ کیا پھنسایا آپ نے, لیں ہاتھوں میں ہاتھ لیں, کلمہ پڑھا. میرا آج تک دل نہیں کیا تھا مسلمان, لیکن کرنا ہی اس کے الٹ ہے, پڑھائیں کلمہ. تو وہ کلمہ پڑھا کے اٹھے. آپ دیکھیے اس دل کی بات, یہ دل تو پاگل ہے, جھوٹے سچے خواب دکھاتا رہتا ہے. اس کو ماریے گا, پھر اتنے بڑے کام ہوتے ہیں, پھر زمانے میں نام پیدا ہوتا ہے, پھر انسان ممتاز ہوتا ہے, پھر وہ لکھا جاتا ہے, پھر انسان خریدا جاتا ہے, پھر انسان پڑھایا جاتا ہے. میں ایک دفعہ اپنے پبلشر کی شاپ پہ راول پنڈی میں کھڑا تھا, تو میرے سامنے ایک بچی آئی, ایم اے کی طالبہ تھی. اس نے کہا ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ کی القرآن چاہیے, اور میں پاس کھڑا تھا. تو میرا پبلشر میرے طرف دیکھ کے کہنے لگا کان میں, سر کیسا محسوس کیا؟ آج دیکھا آپ کا نام لے کر اس نے آپ کی کتاب مانگی ہے, آپ اپنے نام سے بک رہے ہیں. میں کہا ہاں 20 کلو خون بڑھا ہے. میری خواہش تھی کہ زندگی میں ایسا کام کروں کہ مجھے خریدا جائے, مجھے پڑھا جائے. اب یہ میرا ترجمہ کو پڑھے گا تو میں پڑھا جا رہا ہوں, جب یہ خریدے گا تو میں خریدا جا رہا ہوں.
آپ کا حوالہ دیا جائے، آپ کو ڈھونڈا جائے آپ کہاں ہیں. ایسا بڑا کام آپ نے کرنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے، سوچئے کون سا ایسا بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ اپنے شعبے میں ڈھونڈیے گا، اپنے ایریا آف انٹرسٹ میں ڈھونڈیے گا، اور اس پر پھر بس دل میں ٹھان لیجئے گا، طے کر لیجئے، لائف اینڈ ڈیتھ پرابلم بنا لیجئے گا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. پھر دیکھیے انوار کیسے برستے ہیں، کیسے مشکلات آسانیوں میں بدلتے ہیں. میرے خیال بات طویل ہو رہی ہے. ڈاکٹر الطاف لنگریال تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بات کرنی ہے. آخر میں بس اتنا عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمائش کہہ رہے تھے، میں نے بچیوں سے فرمائش کی کلام اقبال سے آغاز کیا جائے، تو میں چاہتا ہوں میری گفتگو کا اختتام اقبال سے ہو جائے. عزیز طلباء و طالبات، قرآن سے محبت اور صاحب قرآن سے محبت ہماری زندگی کا، ہمارے خون میں حرارت کا ایک ذریعہ ہے. یہ طے ہے، ہمارے خون میں حرارت ہی نبی کریم کی محبت سے ہے، یہ قرآن کی محبت سے ہو سکتی ہے. اقبال کی بات کر کے اجازت لے رہا ہوں. علامہ کا جب آخری دن تھا، بس آخری بات بڑی توجہ سے سن لیجیے. علامہ کا جب آخری دن تھا تو اپنی وفات سے 2 گھنٹے پہلے اپنے خادم علی بخش کو بلاتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علامہ کی وفات 61 برس میں ہوئی تھی. علامہ کی وفات 61 برس میں ہوئی تھی، اور نبی کریم فداک امی و ابی، آپ رفیق اعلیٰ کے پاس جب گئے تو آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی. اس تناظر کو سامنے رکھیے. تو علامہ اپنے علی بخش ملازم سے کہتے ہیں، علی بخش میری بات سنو، تم نے ساری عمر میری خدمت کی ہے، تم نے مجھے حکا بنا کے دیا، تم نے مجھے بسترا بچھایا میرا، تم نے مجھے کھانا دیا، میرے ہاتھ دھلوائے، ایک ایک لمحہ تم نے میری خدمت کی ہے. علی بخش گواہ رہنا، آج میں جا رہا ہوں. عشاق رسول کو شاید پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اب محبوب سے ملنا ہے. تو علامہ نے کہہ دیا کہ علی بخش آج میں جا رہا ہوں، گواہ رہنا. اور ساتھ کہا کہ علی بخش گواہ رہنا، میں 61 برس میں جا رہا ہوں. اور اگلی بات یہ کہی کہ علی بخش گواہ رہنا، ایک غلام اپنے آقا کے 2 قدم پیچھے ہی چلتا ہوا اچھا لگا کرتا ہے. وآخر دعوانا